مجھے اگر ملین دفعہ بھی پیدا ہونے کا موقع ملے تو میں ملین دفعہ ایک انٹرپرینیور ہی بننا چوز کروں گا. تو یہ ہے کہ میں نے تقریباً 14 سال لگائے نوکری کے اندر اور پھر اس کے بعد اس موقع تک پہنچا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم. کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں آج موجود ہوں شعیب عارف بٹ صاحب کے پاس. آپ ڈائریکٹر ہیں سیب لاؤنج پرائیویٹ انٹرنیشنل کے. یہ میرے جونیئر ہیں، NTU 2007 کے گریجویٹ ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کا یہ مرحلہ یہ کیسے آپ نے طے کیا اور کہاں سے گزرے، کیسے آج آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر کی سیٹ پہ موجود ہیں. میں تھوڑا سا ان کا تعارف اور بھی کروا دوں کہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کیا اور آج ماشاءاللہ ای کامرس کی دنیا میں یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. آج ان کے ساتھ گپ شپ کرتے. السلام علیکم. میرا نام شعیب عارف بٹ ہے اور میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا 2003-2007 کا پاس آؤٹ ٹیکسٹائل انجینئر ود اسپیشلائزیشن ان ویونگ ٹیکنالوجی ہوں اور بیسیکلی 1984 میں پیدا ہوا ساہیوال میں اور میجرلی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی. اس کے بعد MBA مارکیٹنگ بھی کیا اور تقریباً 14 سال میں نے جاب کی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، جس میں ماسٹر ٹیکسٹائل مل سے پروڈکشن کی جاب کی پہلی 3 سال اور پھر اس کے بعد مارکیٹنگ کے اندر نشاط میں اور ڈفرینٹ برانڈز میں جنریشن اور کراس اسٹچ شامل ہے، جس کے اندر میں نے سورسنگ کا کام کیا، ٹیکسٹائل سورسنگ، ڈائنگ، پرنٹنگ، ویرائٹیز، فیبریکیشن، ڈیولپمنٹس، یہ سارے کام کیے اور فائنلی تقریباً کچھ 4 ماہ ہو گئے جس کے اندر میں جاب چھوڑ کے پراپرلی ای کامرس کا کام کر رہا ہوں. ای کامرس واز آلویز دا پیشن آف می اور تقریباً 2 سال میں نے اس کی ٹریننگ لی اچھے انسٹیٹیوٹ سے، انیبلرز اور ایکسٹریم کامرس، سنی علی، یہ لوگ استاد ہیں، ڈیفینیٹلی ان سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد تقریباً 1 سال ہو گیا جس کے اندر میں پراپرلی آفس کھول کے ای کامرس کی سروسز دے رہا ہوں اور تقریباً 4 ماہ ہو گئے جس کے اندر میں ٹیکسٹائل کا کام بھی کر رہا ہوں جاب چھوڑنے کے بعد، جس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ برانڈس کو فیبریکیشنز، ڈائنگ، پرنٹنگ، ایمبرائڈریز وغیرہ کروا کے جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. تو ٹیکسٹائل اور ای کامرس میرا پرائمری ڈومین ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کر کے پراپرلی یہ کام ہم لوگ جو ہے نا انجام دے رہے ہیں. ابھی ہمیں بتائیے گا کہ جب آپ NTU سے 2007 میں پاس آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد ظاہر آپ نے کیریئر سٹارٹ کیا تو کہاں آپ نے کام کیا ٹیکسٹائل میں اور کیسے آپ پھر کامرس کی دنیا میں آئے؟ 2007 میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد میری پہلی جاب تھی ماسٹر ٹیکسٹائل مل کے اندر ایز اے مینجمنٹ ٹرینی ان پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ویونگ کے اندر. وہاں پہ ہمارے شمس صاحب استاد تھے، شمس الحق خان صاحب، اور ان سے ماشاءاللہ بہت سیکھا، فیبریکیشن سیکھی، کپڑا بنانا سیکھا، مینجمنٹ سیکھی اور 3 سال وہاں پہ کام کیا ان کے نیچے ماشاءاللہ اور اٹ واز اے ویری گڈ لرننگ ایکسپیرینس. اور وہاں سے اگین میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں ایکسپلور کروں فیلڈس کو. MBA مارکیٹنگ کر لیا تھا جاب کے ساتھ ساتھ، تو میں نے پھر نشاط چنیا کے اندر کچھ دیر مارکیٹنگ کی جاب کی. نشاط چنیا میں میں نے مارکیٹنگ کی جاب کی. اس کے بعد میں نے 1-2 اور جگہ کے اوپر فٹ اینڈ ٹیکسٹائل ٹیکنالوجیز پہ میں نے کیا کام اپنا کچھ دیر مارکیٹنگ کا اور کیمیکل کی مارکیٹنگ کے اندر اگین جو ہے نا وہ کک بیکس اور لائک سفارشیں اور اس طرح کی چیزیں کافی تھی. تو ہمیشہ میرا دل خراب ہی رہا اس چیز کو دیکھ کے کیونکہ میں نہیں کر سکتا تھا یہ چیزیں. تو پھر میں نے موو آؤٹ کیا اور میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں مجھے کچھ دیر موقع ملا، کوئی 1 سال کے قریب میں نے وزٹنگ فیکلٹی کے اندر لیکچرشپ بھی دی اور پھر میں نے موو آؤٹ کیا بائنگ ہاؤس میں، ساٹیکس انٹرپرائزز میں. میں نے بائنگ ہاؤس میں فیبریکیشن اور دھاگے کی پروکیورمنٹ کا کام کیا. وہاں سے کام سیکھ کے میں نے جنریشن میں جاب کی. جنریشن میں تقریباً 2 سال میں نے کام کیا اور فیبرک سورسنگ مینیجر کام کیا، جس میں دھاگا، کپڑا، ڈائنگ، پرنٹنگ، ایمبرائڈریز، یہ ساری چیزیں ہم لوگ سورس کرتے تھے جنریشن برانڈ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. اور پھر اس کے بعد مجھے کراس اسٹچ برانڈ میں جاب کا آپشن ملا اور وہاں پر میں نے 5-6 سال اپنا جو ہے نا وہ کام کیا. اس کے اندر میں نے پلاننگ سے لے کے کمپلیٹ برانڈ کی پلاننگ، اسارٹمنٹ، مرچنڈائزنگ اور فیبریکیشن، ڈائنگ، پرنٹنگ، ایمبرائڈریز، سارا کمپلیٹ ریڈی ٹو اسٹچ اور ریڈی ٹو ویئر فیبریکیشنس کو اور کمپلیٹ سوٹس کو، ساری پروڈکشنس کو سنبھالا اور
अच्छा डिलीवर किया, और इसी दौरान ये के अंदर मैंने ट्रेनिंग शुरू की। शौक था मुझे और बैठ के करने वाला काम पसंद था, तो मैंने वो तकरीबन 2 साल लगा के इसको सीखा, और सीखने के बाद इसको प्रॉपरली अपना जो है ना अपने लिए भी किया और अब लोगों को सर्विसेज भी दे रहा हूँ डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, अमेज़ॉन पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे, और डिफरेंट दराज के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना ये हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ में टेक्सटाइल का भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स को फैब्रिकेशन, कपड़े, डाइंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरीज जो है ना वो बेचते हैं। शुएब साहब थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिएगा, ई कॉमर्स का आजकल बड़ा उरूज है, ताकि उन्हें पता चले कि ये है क्या और इसमें कैसे आगे मूव हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा है कि अमेज़ॉन इज़ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस ई कॉमर्स के हवाले से। दुनिया में अगर 100 रुपये का काम हो रहा है ई कॉमर्स के ऊपर, तो 60-70 रुपये का काम जो है वो अमेज़ॉन पे हो रहा है, और अमेज़ॉन यूएसए में हो रहा है मेनली। तो सेल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ के ऊपर, स्पेंडिंग पावर लोगों के पास बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, और ई कॉमर्स का वहाँ पर एक तरह से कह लें कि सही अरूज है। तो अगेन हम लोग 3 तरह के बिजनेस मॉडल्स में हम लोग काम करते हैं। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है, एक ड्रॉप शिपिंग है। जिस प्राइवेट लेबल के अंदर हम लोग अपना प्रोडक्ट चाइना से, पाकिस्तान से बनवा के, मैन्युफैक्चर करके, और उसको अपना लेबल लगा के, बारकोड लगा के हम लोग फिर उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजते हैं और उसको सेल करते हैं, प्रॉपर ब्रांड रजिस्ट्री करके, कंपनी बना के, प्रॉपर चैनल के थ्रू। और होलसेल के मॉडल में हम लोग डिफरेंट होलसेल ब्रांड से यूएसए में, यूके में, कनाडा में डिफरेंट ब्रांड से हम लोग अपना अकाउंट्स बनाते हैं, और अकाउंट बना के उनसे इन्वेंट्री खरीदते हैं और ख़रीद के रीसेल करते हैं। और ये सारा कुछ हम लोग उनकी परमिशन से करते हैं। रीसेल राइट्स लेते हैं, रीसेल परमिशन लेते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें करते हैं। और फिर तीसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, जिसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री नहीं खरीदते, हम लोग डिफरेंट इन्वेंट्री जो अच्छी बिक्री होती है अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे पे, उन इन्वेंट्रीज़ को हम लोग अपना जो है ना वो ख़रीदे बगैर अपना लिस्ट कर देते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। और जो जिनके अंदर हम लोगों को मौका मिलता है सेलिंग का, जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम लोग अपने सोर्स से लेके अपने कस्टमर को शिप करवा देते हैं। तो ये 3 तरह के मॉडल्स हैं, तीनों तरह के मॉडल्स पे काम हो रहा है, और तीनों तरह के मॉडल्स की अपनी अफादियत है और कुछ नुकसान है। लेकिन सबसे अच्छा मॉडल प्राइवेट लेवल का है, लॉन्ग टर्म मॉडल है, और अगेन एक एसेट बिल्डिंग मॉडल है, जिसके अंदर आप एसेट बनाते हो लॉन्ग टर्म अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो अगेन दुनिया के अंदर जो इस वक्त ई कॉमर्स का है साब्ता, लाइक यूएसए में पहले अगर 50-60% ई कॉमर्स हो रही थी, तो कोरोना के बाद लाइक 70-80% ई कॉमर्स हो रही है। और पाकिस्तान में अगर पहले 10-15% ई कॉमर्स हो रही थी, तो अब 30-35% तक ई कॉमर्स हो रही है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। तो ई कॉमर्स के बारे में यही कहा जा रहा है कि अब ई कॉमर्स जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर है दुनिया का। तो अगेन इसके अंदर जो कोई भी आ रहा है तो वो अच्छा इसके अंदर आ रहा है, जो आज सीख रहे हैं वो कल को अच्छा उसके अंदर कर पाए। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और लोगों को सब्सिडी भी दे सकते हैं। हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। दुनिया में 2 ही तरह से चीज़ें बिक्री होती हैं, एक प्रोडक्ट बिक रहा होता है, एक सर्विसेज बिक्री होती है। हम लोग अपने प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं और साथ में अपनी सर्विसेज भी बेच रहे हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को, यूएसए, यूके, और ब्रांडिंग करके दे रहे हैं लोगों को, और उनके लिए ये सारे काम कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। और दराज का भी अच्छा स्कोप है, दराज इज़ आल्सो अ मार्केट प्लेस, अमेज़ॉन भी एक मार्केट प्लेस है, ईबे भी एक मार्केट प्लेस है। तो दराज पे भी हम लोग ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं, और ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। तो दराज पे भी हम लोग ये तीनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान में सेल वेलोसिटी उस हिसाब से कम है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, बट ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है ये वेलोसिटी। तो जो लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको यही है कि सबसे पहले दराज से तो ज़रूर काम शुरू करें, और फिर ऐसा ऐसा अमेज़ॉन और इन सारी मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी जाएँ। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपने सैब लाउंज अपनी कंपनी जो है माशाल्लाह आज आपकी है। हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, हम ऐसे लोग हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ कि जिन्होंने अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश की। आपकी जो सैब लाउंज कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कब आपने ये स्टार्ट की और ये आपको कैसे ख्याल आया कि आज हम अपनी कंपनी बना लें। बस कंपनी का एक तरह से यही था कि जो है ना कंपनी बना के प्रॉपरली लेजिटिमेटली ये सारी चीज़ें करें, उसके अंदर जो है ना टैक्स फाइलिंग और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अगर ये चीज़ें की जाएँ तो हमेशा अच्छी होती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स और सेल टैक्स के मसाइल जो भी आपने करना है वो सारा रजिस्टर करके करें पीआर के अंदर। तो बेसिकली आई एम
انڈیویجولی یا فائلر اور کمپنی بھی بنا کے کر رہا ہوں، تو ایک ذمہ داری کے ساتھ جو کام کر رہے ہو آپ اس کے ٹیکسیشن فائل کرو، تو یہ ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا. تو اس لیے پراپرلی کمپنی تقریباً ہو گئے 7-8 ماہ ہو گئے ہیں یہ کمپنی بنا کے پراپرلی کام کر رہے ہیں. ایک کمپنی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری کمپنی ہے. اس کمپنی کو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں فار دا سروسز تھنگ، جو کہ ہم لوگ سروسز دے رہے ہیں ای کامرس کی، اور دوسری کمپنی ہے جو کہ ہم لوگ ٹیکسٹائل کے لیے یوز کر رہے ہیں سایہ کاٹن سورسز. تو مطلب اگین پراپرلی یہ سارا کام کرنے کا مقصد اور کمپنی بنا کے مقصد یہ ہے کہ یار آپ پراپر پروفیشنل وے سے کام کریں اور سیریسلی کریں، نہ کہ جو ہے نا جسٹ ایسے ہی کریں کہ جو کہ آپ کو مطلب پڑھا لکھا بھی نہ نظر آئے، نہ آپ کو سمجھ آئے، اور نہ آپ اپنا ایک پروفیشنل نظر آؤ. تو مقصد صرف پروفیشنلزم کو پروموٹ کرنا ہے کہ آپ پراپر کمپنی بنا کے کام کریں. لوگ اگر آپ سے رابطہ کریں تو ان ساری چیزوں کو آ کے سمرائز کر دیں کہ کیسے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں. یہاں پہ ساروں کو ویلکم کرتا ہوں. بیسیکلی سنڈے کا دن میں نے ٹریننگز اور میٹنگز کا دن رکھا ہوتا ہے، تو اس دن میں نے ٹریننگز کا بھی پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اس کے لیے پراپر ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں گے، جس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے. مطلب کورسز شروع کیے ہوئے ہیں جس میں امیزون، پرائیویٹ لیبل، ہول سیل، ڈراپ شپنگ اور شاپیفائی، فیس بک ایڈز، گوگل ایڈز، اور مطلب دیز آر دا سیریس بزنس ماڈلس. اور دنیا کے کسی بھی بزنس کی طرح اس کے اندر بھی آپ کو پہلے سیکھنا ہے، اسکل حاصل کرنی ہے. جتنی آپ اسکل حاصل کرو گے اتنا آپ اپنے آپ کو انریچ کر سکو گے اور اس چیز سے فائدہ لے سکو گے. تو اف اینی بڈی وانٹ ٹو لرن، پلس میں نے ایک یوٹیوب کا چینل بنا دیا، اس کا بھی لنک آپ کو شیئر ہو جائے گا، جس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ ٹریننگز بنا کے اپنا شیئر کرتے رہتے ہیں فری آف کاسٹ فار ایوری بڈی، تاکہ لوگ سیکھیں اور آئیں اس کام کی طرف اور اس سے ارن کر سکیں، لرن کر سکیں اور اسکل بنا سکیں اور پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں. میری خواہش ہے کہ میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بھی کولیبریشن کے ساتھ ہم لوگ ڈفرینٹ ٹریننگز کا، سیمینارز کا کوئی سلسلہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں اور لوگوں کو اس جو اسکل میں نے حاصل کی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور جتنا ٹائم لگا کے حاصل کی ہے لوگوں کو کم ٹائم لگے وہ سیکھنے میں، اور لوگ زیادہ فروٹفل ہو سکیں اور آگے بڑھ سکیں اس فیلڈ کے اندر. ایوری باڈی از ویلکم آن مائی پلیٹ فارم انشاءاللہ. یہ ٹریننگ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کتنے ٹائم کے اندر کتنے؟ یہ 2.5 مہینے کی ٹریننگ ہے اپنا. تقریباً ہر سنڈے کو ایک سیشن ہے 2 گھنٹے کا اپروکسیمیٹلی، اور ہم لوگ 10 سیشنز کریں گے، اور 10 سیشنز میں ہم لوگ یہ پورا ای کامرس جو ہے نا وہ کور کر دیتے ہیں. اور اگر کسی کو لائف ٹائم سپورٹ چاہیے، یعنی کہ مطلب سیکھنے کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں تھیوریٹیکل سیکھنے کے بعد پریکٹیکلی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم لوگ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اچھے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے آفس کے اندر بھی ویلکم کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن، کیس اسٹڈیز، ماڈلنگ بنا کے پراپر ان کو لے کے چلتے ہیں کہ مطلب وہ فزیکلی چیزیں ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے کر بھی رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی. تو اچھے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہر جگہ ہے. جو لوگ تھیوریٹیکل سیکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں. اس کی کوئی فیس بھی ہے؟ اس کی میں نے کورس کی 1-on-1 ٹریننگ کی، جو کہ اگین سنڈے ٹو سنڈے ہے. اس کی میں نے فیس رکھی ہے 30,000 PKR. تو جو ہے نا وہ میں چارج کرتا ہوں فار اگین. یہ میری نظر میں جتنا اس ٹریننگ کے اندر آپ لوگ حاصل کر سکتے ہو اور اس سے جو گین کر سکتے ہو اس کا کچھ بھی نہیں ہے یہ. بٹ یہ رکھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ جب تک آپ اپنی جیب سے کچھ پے نہیں کرتے دین یو ڈو ناٹ فیل دا پین کہ وٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ وٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ بھائی آپ جو ہے نا اگر کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہو تو کچھ جیب سے دے کے جاؤ، تاکہ آپ اپنا جو ہے نا ایک صحیح جذبے سے ٹرو اسپرٹ میں دوسرے کا ٹائم بھی نہ ضائع کرو اور اپنا ٹائم تو بالکل نہ ضائع کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. آفس آپ کا لاہور میں ہے تو آل اوور دا پاکستان، آل اوور پاکستان، آل اوور دا ورلڈ، کہیں پہ بھی کوئی بھی بندہ صرف اگر اس کے پاس انٹرنیٹ ہے تو دین اینی بڈی کین لرن، جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اسکائپ کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، زوم کے اوپر، گوگل میٹ کے اوپر. تو ہم لوگ لائیو ٹریننگز کر سکتے ہیں ابھی بھی، بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ میری ایسی سیشن ہے اس انٹرویو کے بعد. تو اگین کوئی آ کے لے لیتا ہے، کوئی اپنی ریموٹ پلیس پہ لے لیتا ہے. تو دیر از نو ایشو کہ کوئی کہاں پہ موجود ہے، کوئی کہاں پہ موجود ہے. تو یہ سارا کچھ آن لائن ہم لوگ ہیلپ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں اور سیشن بھی کر دیتے ہیں.
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारे एनटीयू की जो हमारी बरादरी है, हमारे ग्रेजुएट्स हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, उनके लिए कोई खुसूसी डिस्काउंट रखिएगा इस ई कॉमर्स की दुनिया में। इसका फ्यूचर क्या देखते हैं ई कॉमर्स का? ई कॉमर्स का फ्यूचर ये है कि दुनिया के जितने बिजनेस फिजिकली इस वक्त चल रहे हैं वो सारे ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। जो चीज़ें डेकेड्स में 10-10 सालों में होनी थी वो चीज़ें जो है वो लाइक कुछ महीनों के अंदर हो रही हैं, और पूरी दुनिया तेज़ी से इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है ना ई कॉमर्स मतलब टोटली कवर कर लेगी। मॉल्स प्लाजास जो है ना वो फ्यूचर के अंदर नहीं नज़र आएंगे लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से ही शॉपिंग होनी है और ये इनएविटेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते चाह के भी। जैसे आप एक ज़माने में वीसीआर था, टीवी था, ठीक है, वो अब था रह गया, रेडियो था वो था, ठीक है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि अब मोबाइल है और अब लैपटॉप है। और इसी तरह इससे आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को भी यू कैन नॉट चेंज इट, you have to follow it whether you want it or whether you do not want it. So whether you want it or not, e-commerce is coming or e-commerce is taking over the whole world, so you have to be with it. अगर आप बेहतर अलाइन होना चाहते हो अगली दुनिया के साथ, और इट्स अप टू यू कि आप इस चेंज को कैसे वेलकम करते हो, बट ई कॉमर्स इज टेकिंग ओवर द होल वर्ल्ड। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जाहिर है एक आपने एक कंपनी इस्टेब्लिश की और माशाल्लाह एक और कंपनी का भी आपने तारफ करवा दिया, तो आप नेक्स्ट अपना फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या करने जा रहे हैं? मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं एक तो ग्लोबली एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ टेक्सटाइल और डिफरेंट डोमेन्स के प्रोडक्ट्स। कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं और उसके अंदर हम लोग इस लाइन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और बल्क होलसेल और बल्क सेलिंग की लाइन के अंदर हम लोग ज़रूर आना चाहते हैं। प्लस ऑनलाइन रिटेलिंग के अंदर हम लोग पाकिस्तान में कुछ ब्रांड्स करना चाहते हैं, टेक्सटाइल रिलेटेड ब्रांड्स करना चाह रहे हैं। प्लस हम लोग ट्रेनिंग्स को ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं, जो ये ट्रेनिंग्स हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। और प्लस ये है कि हम लोग अमेज़ोन के इसके अलावा भी कुछ मॉडल्स हैं, लाइक अमेज़ोन किंडल है, यू कैन राइट बुक्स, किसी को बुक्स लिखने का शौक है उस पर हम लोग अपना कुछ लॉन्चेस करना चाहते हैं। प्लस देर आर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम अमेज़ोन यूएसए, अमेज़ोन यूके के अंदर हम लोगों की लॉन्चेस होने वाली हैं, वो करना चाह रहे हैं। अमेज़ोन जापान में, अमेज़ोन जर्मनी में, अमेज़ोन टर्की में, अमेज़ोन यूएई में, इन सारी मार्केट प्लेसेस के अंदर कोई भी मार्केट प्लेस वी डू नॉट वांट टू लीव, जहाँ पे भी कुछ बिकता है तो वी वांट टू सेल इट, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी वी वांट के कहीं पे भी कुछ बिक रहा हो तो वो हम बेच रहे हों, हम इतने जाइगेंटिक जाएँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। तो फ्यूचर प्लान में बहुत कुछ है और बहुत तगड़ा है काम इंशाल्लाह ताला, और वी आर गोइंग इंशाल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। मैं आपको टेक्सटाइलियन टीवी की तरफ से आपके प्लान्स पे मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ कि मालिक कायनात आपको इन सारे कामों में कामयाब करे, आप मुल्क व कौम की खिदमत करें। कहते हैं खिदमत से खुदा मिलता है, तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। जिन लोगों के साथ आपने काम किया कोई याद है तो थोड़ा सा यहाँ पे उनको भी याद कर लेते हैं जिन्होंने आपको इस स्टेज पे पहुंचने में मदद की। डेफिनेटली जितने साथी हैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अगेन। मिस हफ्जा हैं हमारी बहुत अच्छी मिस हैं जिन्होंने हमको सिखाया और हमेशा एक मोटिवेशन रही। और ज़फ़र जवेद साहब हैं हमारे टीचर हैं, उस्मान साहब हैं और ज़ुबैर साहब हैं, ये सारे उस्ताद हैं। डॉक्टर तनवीर साहब हैं नो डाउट, जिन्होंने अगेन हम लोगों के हमेशा बड़ी विजनरी उस्ताद रहे हैं। तो इन लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, सीखने सिखाने का मरहला गुजरा, और इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, तो ये हमेशा याद रहेंगे। और इसके अलावा जो अपने क्लास फेलोज़ में है, उमर डार है जिसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, नवीद अकबर है जिसको हम लोग कैप्टन कहते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा अगेन टाइम गुजरा, बड़ा सीखने वाला टाइम गुजरा। हम लोगों ने इकट्ठे ड्रामा बनाया एनटीयू के अंदर, एक और इनकलाब की तलाश है मुझे। तो ये सारे लोग हमेशा याद रहेंगे। अहमद सलमान है, तो ये लोग डेफिनेटली मेरे बनने के अंदर इन लोगों का किरदार है और इन लोगों की मोटिवेशन है। बिलाल अहमद साजिद है, तो ये लोग हैं जो कि फरमान यूसुफ है, ठीक है। तो ये सब लोग अपना बहुत मोटिवेशन इन लोगों से मिली और हमेशा सपोर्ट किया इन लोगों ने, और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो
تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آئی ایم ویری بلیسڈ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو لوگ نہیں ملتے جو کہ سپورٹ کریں موٹیویٹ کریں، بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھے اساتذہ اور دوست دیے جو کہ ہر طرح سے ہم کو سپورٹ کرتے رہے اور آگے لے کے چلتے رہے، اور مجھے امید ہے آگے بھی ایسے ہی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ میں انٹرویو کے فائنل سٹیجز کے اندر ضرور پوچھتا ہوں، جو ہمارا پرائم آبجیکٹو ہے اس ٹیکسٹائلین ٹی وی کو بنانے کا، کہ جونیئرز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جونیئرز اگر کوئی ای کامرس کی دنیا میں آنا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام ہے؟ جونیئرز کو چاہیے کہ کریٹیکل تھنکنگ اڈاپٹ کریں، انالیٹیکل تھنکنگ اڈاپٹ کریں، کریمنگ ابلٹیز سے باہر نکلیں۔ جو کریمنگ کی ابلٹیز ہیں وہ آپ کو وقتی طور پہ کامیاب کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ اور انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ آگے لے کے جاتی ہے۔ اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ کیا چیز ہے ایسی جو کہ آپ کے انٹرسٹ کو ڈائریکٹلی کوئنسائڈ کرتی ہے، اور اس انٹرسٹ پہ بزنسز کھڑے کریں، پرابلمز دیکھیں اپنے ارد گرد اپنے علاقے کے اندر، اور ان پرابلمز کے اوپر بزنسز اسٹیبلش کریں، نوکری سے باز آئیں۔ نوکری سے بہت سے لوگوں کا رسک جڑا ہے، نو ڈاؤٹ، سارے بندے انٹرپرینیورز بھی نہیں ہو سکتے، لیکن نوکری ایک فکس ہونے والا چیز کا نام ہے، جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ نوکری کرنے والے بندے کا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بزنس کرنے والے بندے کا ٹرسٹ، اور بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زیادہ نفع اور زیادہ بھلائی رکھی ہے انسان کے لیے، انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ جڑ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کے اندر اسٹیبلش کریں کہ ہاؤ یو کین بی اے انٹرپرینیور، اور مطلب اگر میں بات کروں تو مجھے اگر ملین دفعہ بھی پیدا ہونے کا موقع ملے تو میں ملین دفعہ ایک انٹرپرینیور ہی بننا چوز کروں گا۔ تو یہ ہے کہ میں نے تقریباً 14 سال لگائے نوکری کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس موقع تک پہنچا ہوں، اور ابھی بھی ساری دنیا آپ کو کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ نہیں، ہاؤ کین یو ڈو اٹ، یو کین ناٹ ڈو اٹ، مطلب نوکری کرنی چاہیے، نوکری ہی حل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ بزنس میں جاتے ہو اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کا ایمان اور تقوی اللہ تعالیٰ کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو بزنس ہے، بزنسز جو ہے نا وہ کیوں دنیا کو رول کرتے ہیں، دنیا کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ ایلان ماسک اور جیف بیزوس جو دنیا کے ون آف دا بگیسٹ انٹرپرینیورز ہیں، اور مطلب وہ ہیں، تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سوچنا شروع کریں، آپ ہو سکتے ہیں، 100% آپ ہو سکتے ہیں۔ یو جسٹ نیڈ ٹو تھنک۔ یہ جو نام ہے، ان ناموں سے بڑے آپ ہو سکتے ہیں، بٹ آپ کو آج کرنا ہوگا، آپ کو آج سوچنا ہوگا۔ نوکری کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے، بٹ انٹرپرینیور بن کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یو نیڈ ٹو تھنک۔ ای کامرس ایک ٹول ہے، اس کے علاوہ بھی ہزاروں ٹول ہیں جن کے اندر آپ لوگ ایکسل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اندر سب سے پہلے دیکھنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے ای کامرس چوز کیا تو آپ بھی ای کامرس ہی چوز کریں۔ نو ڈاؤٹ ای کامرس جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھا رہی ہے، بٹ آپ نے اپنی انکلینیشن کو دیکھنا ہے، اپنی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے کچھ کھڑا کرنا ہے۔ تو اٹس اپ ٹو یو، اور میری موٹیویشن یا گائیڈنس کی آپ کو کبھی بھی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا جیسے آپ جونیئرز کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ای کامرس نہیں ہے، جس چیز میں بھی ان کی انٹرسٹ ہے اس چیز میں وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ میں آخر پہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ٹیکسٹائلین ٹی وی کی، یہ آپ کو کیسے لگی، اس کے بعد؟ ماشاءاللہ محمد علی صاحب ہمارے سینئر ہیں، بڑے ریسپیکٹڈ سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے انڈسٹری میں بھی کام کیا، اور ماشاءاللہ اب یہ بہت زبردست یہ کاوش ہے، لوگوں کو تلاشنا اور لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنا جو سب کے سامنے پریزنٹ کرنا اور اس کو لے کے چلنا، اس مشن کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، اور میری طرف سے بہت دعا ہے ان کے اس مشن کے اوپر۔ اور میں ایک ناقص بندہ، میں خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں ان کو ایز اے جونیئر، کہ میں ان کے ساتھ ہوں اس مشن میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس مشن میں اپنے بیچ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں اپنے بیچ کو کور کروں گا ان کے ساتھ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس مشن کے اندر ہم لوگ ایکسپلور کریں گے ہمارے کلاس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ
جو اچھے انٹرپرینیورز ہیں، جو لوگ ڈفرینٹ کر رہے ہیں چیزیں اور جن کو سب کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں اور آگے بڑھ سکیں اپنی اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈ کے. تو میں ٹیکسٹائلین ٹی وی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور محمد علی صاحب کا اگین بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کاوش کو سٹارٹ کیا. اگر یہ نہ کرتے تو ایک نہ ایک دن تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام شروع کر دیا ہے. تو میں ان کے ساتھ ہوں اس کام کے اندر انشاءاللہ تعالی، اور اس کو مزید آگے بڑھا کے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. شعیب صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ کی مصروفیت کا مجھے اندازہ ہے. آپ نے ٹیکسٹائلین ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا اور جونیئرز کے لیے موٹیویشن ہے آپ. اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ مالک کائنات آپ کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے. اور جتنے بھی جونیئرز، میں آپ کا کنٹیکٹ نمبر دے دوں گا، آپ سے کنٹیکٹ کریں، ان کو اس کاوش سے فائدہ ہو، آپ کے ساتھ لوگ ملیں، ملک آگے بڑھے. ہم ایسے ہی ملتے رہیں، ٹیکسٹائلین فورم کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. اللہ کرے ہماری یہ کاوش، آپ کے الفاظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور یہ ہمارا چینل آگے بڑھے. آپ نے مجھے یہ بھی آفر کروائی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس چیز کو ہم مل کے آگے لے چلیں گے. میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس چینل کو آگے لے چلیں. آپ کا بہت شکریہ.